امی میں نہیں کروں گا شادی اس انٹی سے۔ منیر کی پھٹ کر کے ہنسی نکلی تو محمد شاہ نے منیر کو غصے والی لال آنکھوں سے ڈرایا۔ غصے میں دیکھا تو منیر منہ پر ہاتھ رکھ گیا، لیکن منہ پر شیطانی ہنسی تھی۔ محمد شاہ نے صبر شاہ سے کہا، شادی تو نیہا سے ہی کرنی پڑے گی۔ صبر نے کہا، لیکن بابا وہ مجھ سے عمر میں 7 سال بڑی ہے۔ محمد شاہ نے کہا، تو کیا ہوا، صرف عمر میں ہی تو بڑی ہے نا، باقی تو اچھی بچی ہے۔ لیکن بابا میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ محمد شاہ نے کہا، ہاں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا۔ نہیں، وہ بھی نہیں دیکھنا، اس کو میرے جنازے میں شریک ہی نہیں ہونے دینا۔ یہ کہہ کر محمد شاہ روم میں سے نکل گئے۔ صبر کا صبر ختم ہونے کا نام تھا اور محمد شاہ صاحب جو کہ صبر کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ صبر نے کہا، امی آپ تو سمجھو میری بات۔ خیرون صاحبہ نے کہا، میرا بچہ، تیرے بابا ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، کتنی پیاری بچی ہے۔ صبر نے بامشکل برداشت کرتے ہوئے کہا، امی وہ کوئی بچی نہیں ہے، مجھ سے 7 سال بڑی ہے، 33 سال کی عورت ہے، میں اس کو آنٹی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ منیر کو اپنی ہنسی روکنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو وہ بھی بامشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے روم سے نکل گیا۔ صبر اپنی ماں کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ امی میری ایک دوست ہے، وہ بہت پیاری ہے، مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے ہر چیز میں کبھی بھی یہ ہم سے نہیں کہا کہ ہم تمہارے والدین ہیں، جو ہم بولیں گے وہی ہوگا، بلکہ آپ نے اور بابا نے ہر چیز، ہماری زندگی کا فیصلہ ہم پر چھوڑا ہے۔ تو مجھے لگا تھا کہ میں اگر اپنی پسند سے شادی کروں گا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے میں نے اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں دیکھنی ہے۔ امی آپ اس سے ایک بار ملو، ماں وہ بہت اچھی ہے، اس میں سمندر جتنا صبر ہے، امی وہ مجھے ساری زندگی خوش رکھے گی۔ ماں آپ کیا چاہتی ہو، آپ کا بیٹا ساری زندگی اپنی محبت کے لیے تڑپے اور میں اپنی محبت کو چھوڑ کے ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں جو مجھے نہ صرف پسند ہے بلکہ مجھ سے عمر میں 7 سال بڑی ہے۔ امی میں بابا کی بات مان کر اس سے شادی کر بھی لوں تو بھی میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ امی بابا تو میری بات سمجھ نہیں رہے، آپ تو کم سے کم میری بات سمجھو۔ بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے، پھر وہ جس کے ساتھ رہے، لیکن آپ کے بابا کی بھی تو بات ماننی ہے نا۔ بیٹا دیکھو، آپ کے بابا اور میری بھی تو ارینج میرج ہوئی ہے، دیکھو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا خوش، کیونکہ ہم کو پتا ہے ہم کو ایک ہی ساتھ رہنا ہے، اس لیے ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ لیکن امی دیکھو صبر، تمہارے بابا جس میں خوش ہوں گے تو تم بھی اس میں ہی خوش ہو جاؤ۔ آپ نے ہی ابھی کہا نا، ہمارے والدین نے کبھی ہم پر حکم نہیں چلایا، یہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے سارے خود کیے ہیں۔ آج جب وہ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ان کی درخواست کو پورا کرو نا۔ صبر بیٹا، میں اور تمہارے بابا خوش ہو جائیں گے۔ صبر نے اپنی ماں سے کہا، امی میں بہت مجبور ہوں، میں تو لڑکا ہو کر ہار گیا اپنے ماں باپ کے آگے۔ صبر کی آنکھوں سے گرم گرم لال لال آنسو ٹپک ٹپک کر اس کے گلے تک آ گئے۔ صبر روم میں سے باہر آ گیا، اپنی حویلی کی چھت پر آ گیا، آنسو صاف کر کے سگریٹ نکالی اور ارم کی باتیں بار بار صبر کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ صبر اور ارم اپنے اسکول ٹائم سے ہی دوست ہیں۔ اسکول ختم ہونے کے بعد صبر کے کہنے پر ارم نے ایک ہی کالج میں پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب صبر نے ارم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ارم نے منع نہیں کیا تھا اور یہ بولا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ارم، جب تک میں اپنے بابا کا خواب پورا نہیں کر لوں تب تک میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا وعدہ نہیں کرتی ہوں۔ ہاں، جب میرے بابا کا خواب پورا ہو جائے گا تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ صبر نے کہا، ہاں ابھی تو میں بھی اپنے کیریئر پر فوکس کر رہا ہوں، ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں میرا بھی نہیں ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے علاوہ کسی کو ہاں نہیں کہو گی۔ ارم کے لیے صبر نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کی فیملی کو ہر مشکل میں سنبھالنے والا مہربان انسان بھی تھا۔ ارم صبر کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبر ہمیشہ ارم کی فیملی کو ایسے سہارا دیتا تھا کہ صبر ارم کا نہ صرف
दोस्त बल्कि उस घर का बेटा हो। सबर को इरम का सोच सोच कर ही अपने आप से गुस्सा आ रहा था। सबर ने सोचा, क्यों ना जिसकी वजह से ये फितना हुआ है मैं उसी से बात करूं, क्या पता उम्र में छोटा होने की वजह से मना भी कर दें। सबर ने नेहा शाह को फोन किया। 2-3 बार बेल जाने के बाद सामने से फोन उठाया गया। प्यारी सी आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहा तो सबर ने भी जवाबी कहा, वालेकुम अस्सलाम। सबर ने कहा, नेहा शाह आप मुझसे मिल सकती हो? मतलब नहीं मिल सकती हो तो भी मतलब आपको मिलना ही पड़ेगा मुझसे। मुझे आपसे मिलना है और आज या कल, बस मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ मुझे बता देना, आप अपने हिसाब से कोई भी जगह डिसाइड कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। सबर ने और कुछ भी ना कहा और फोन रख दिया और बात भी इस तरीके से की कि सामने वाले को भी समझ आ जाए कि इस रिश्ते को लेकर सबर के दिल में कुछ नहीं है। नेहा शाह ने अगले ही दिन सबर को कॉल की, जगह और टाइम बता दी। सबर नेहा शाह की बताई हुई जगह पर आ गया। दोनों बैठे काफी देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सबर ने कहा, नेहा देखो आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है इस रिश्ते में। मैं आपसे उम्र में 7 साल छोटा हूँ और मैं इस रिश्ते को निभाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ें। मेरा मतलब है आप अपने घर वालों से बात करें कि मुझे सबर पसंद नहीं है और वो उम्र में भी छोटा है तो उससे ये रिश्ता नहीं होगा। सबर ने कहा, हाँ मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, फिर बात उम्र की ही नहीं है बल्कि पसंद की भी है। नेहा आराम से सबर की बात सुन रही थी, फिर कहा, सबर देखो अगर आपको उम्र का मसला है तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। और आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो ये भी आपका मसला है, मेरा नहीं। सबर देखें, मैं तो खुद अपने बाबा के खातिर आपसे शादी कर रही हूँ। मैं अपने बाबा से मजबूर हूँ। इसमें मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करें, बस खुद से मना कर दें। अगर सामने से मना आएगा तो मेरे घर वाले आप पर दबाव नहीं डालेंगे शादी का, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। सबर नेहा की बात सुनकर परेशान सा हुआ और गुस्से से उठ खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। शाम से रात हो गई थी। सबर ने एक एक करके 6 सिगरेट के बॉक्स खत्म कर दिए थे। सबर की आंखें बार बार दरिया बन जाती थी इरम का सोच सोच कर। वो अपने माँ बाप के आगे इतना मजबूर हो गया था, उसे पता भी ना था। मोहम्मद साहब जो कि सबर की बात मानने को तैयार ही ना थे। आज सबर ने फैसला कर लिया था कि मोहम्मद साहब से इस रिश्ते को लेकर बात करूंगा ही। अगर वो ना माने तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सबर मोहम्मद साहब के रूम में आया और कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हो आप? मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। सबर बेटा आप कैसे हो? मोहम्मद साहब को पता था सबर जरूर रिश्ते के बारे में बात करने आया होगा। हाँ बाबा मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। सबर बेटा कारोबार कैसा चल रहा है? जब से मैं बीमार हुआ हूँ कारोबार के बारे में पता ही नहीं किया। बाबा जान कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है और तो और इस साल हमको एक बहुत अच्छी डील भी मिली है। अच्छा बेटा, मुनीर भी अच्छे से काम कर रहा है तुम्हारे साथ के नहीं? जी जी बाबा, मुनीर भी अच्छे से मेरे साथ काम कर रहा है। चलो बेटा अच्छी बात है। अब मेरे सोने का वक्त हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम जा सकते हो। मोहम्मद साहब ने जानबूझकर सबर को कोई बात बोलने ना दी। उनको पता था सबर क्यों आया है। सबर ने बाप का चेहरा देखा और कहा, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा बेटा तो करो, क्या बात है? बाबा वो मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मोहम्मद साहब ने बेटे की बात सुनते ही कहा, बेटा इसके अलावा आप मुझसे कोई भी बात करने आओगे ना, मैं आपकी बात का भरम रखूंगा, लेकिन शादी का फैसला जो मैंने कर दिया है वही होगा। सबर ने गुस्से से कहा, बाबा हाँ तो मैं ये घर और आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं करूंगा। सबर की बात और सबर की आवाज में इतना रगब और गुस्सा था कि मोहम्मद साहब के दिल पर सबर की बात लग गई और मोहम्मद साहब जमीन पर गिर गए। सबर ये मंजर देखता रह गया जैसे किसी ने इसकी जान निकाल ली हो। खैरून साहिबा ने शौहर को जमीन पर पड़ा देखा तो खैरून साहिबा भागते हुए शौहर के पास आई। सबर बाबा बाबा की आवाजों से पुकारने लगा। मुनीर भी माँ की हालत और आवाज पर भागते हुए रूम में आया। माँ की हालत देखते हुए मुनीर भी काफी परेशान हुआ। खैरून साहिबा ने सबर का हाथ मोहम्मद साहब के हाथ से छुड़वाया और कहा, मुनीर बेटा देखो देखो तुम्हारे बाबा को क्या हो गया है, देखो बेटा जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल। मुनीर बेटा जल्दी कर। मुनीर ने मोहम्मद साहब को गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया।
پتہ چلا ان کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے محمد صاحب کا علاج تو کر دیا تھا، محمد صاحب کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو کوئی گہرا صدمہ لگا ہے، ان کو وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، باقی ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خیرون صاحبہ نے صبر کے پاس آ کر کہا، ہو گیا نا تو خوش، مل گئی نا تجھے خوشی، اب تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی نا؟ بابا کو ہاسپٹل موت کے منہ میں پہنچا کے آخر جو تو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ بابا نے اپنی ساری زندگی تم پر وار دی، تو نے اس کا ایسا صلہ دیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہی دے دیا، ہاسپٹل میں ہی پہنچا دیا۔ نہیں امی، میں تو صرف بات ہی کرنے گیا تھا۔ ہاں تو ہاں مجھے پتہ ہے، خیرون صاحبہ نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے تو بات ہی کر رہا تھا، میں نے ساری باتیں سنی تھی تمہاری اور تمہارے بابا کی۔ تو نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی نا، اسی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ صبر، میں تم کو ایک بات بتا دوں، اگر محمد شاہ صاحب کو کچھ بھی ہوا تو میں زندگی بھر تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی۔ چلے جانا جہاں بھی جانا ہو تم کو، اور سمجھنا کہ تمہارے گھر والے مر گئے ہیں تمہارے لیے، پھر میرا کوئی صبر بیٹا نہیں ہوگا۔ ماں کی باتیں سن کے صبر اپنا آپ کھو چکا تھا۔ صبر کے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ صبر اس وقت اپنے آپ کو اتنا بے بس اور مجبور سمجھ رہا تھا، اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو اتنا ہی بے بس اور مجبور سمجھتا، لیکن کیا کرے، ماں باپ کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ صبر نے اپنی والدہ خیرون محمد شاہ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی مجھے معاف کر دو، میں ہی بابا کی اس حالت کا ذمہ دار ہوں، نہ تو میں ہی ان کو ٹھیک ہی کروں گا، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ اور بابا کے بغیر مر جاؤں گا، میری زندگی آپ اور بابا ہی تو ہے، بابا کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ صبر اپنی والدہ سے بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر صاحب آئے اور کہا، مبارک ہو، محمد صاحب کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ خیرون شاہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ خیرون نے اللہ کا شکر ادا کیا اور محمد شاہ کے روم میں چلی گئی۔ اتنے میں محمد شاہ صاحب نے کہا، ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے موت نہیں دی، اس کا ہی غم ہے مجھے۔ محمد شاہ صاحب کی ایسی باتیں سنی تو کہا، ایسا آپ کیوں بول رہے ہو؟ آپ کے بنا میرا کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا بھی نہیں؟ یہ محمد شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا، میں نے ابھی پوری زندگی میں اپنے بچوں کی خوشی چاہی، لیکن آج میں اپنے اور اپنے مرحوم کی خوشی چاہتا ہوں تو صبر میری بات نہیں مان رہا ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر میرے مرحوم بھائی کی خوشی و خواہش پوری ہو جائے گی؟ اور تو اور اس بچی کو اچھا سسرال مل جائے گا، میرے مرحوم بھائی کی روحانی خوش ہو جائے گی۔ ان کے بھائی نے ان کی بات کا بھرم رکھا، لیکن نہیں، میرا بیٹا مجھے موت دے سکتا ہے، گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے، باپ سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن باپ کی ایک بات نہیں مان سکتا، تو اس سے اچھا ہی ہے نا کہ میں اس دنیا میں ہی نہ رہوں، کہ کم سے کم اپنے بھائی کے سامنے بول تو سکوں کہ میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن افسوس اپنے جوان بیٹے کے آگے مجبور تھا، اس لیے اس دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آ گیا۔ صبر رو رو کر دروازے پر کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ صبر نے آگے بڑھ کر کہا، بابا جان، بابا مجھے معاف کر دو، میں شادی کرنے کو تیار ہوں، آپ جب بھی بولیں گے، جس سے بھی بولیں گے میں اسے شادی کروں گا، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیں، میں اپنے بابا کو ناراض نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ محمد صاحب نے بیٹے کی بات سنی تو چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑنے لگی۔ محمد صاحب نے صبر کو گلے لگایا اور کہا، آج تو نے اپنے بابا کا دل جیت لیا۔ صبر نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا تھا وہ اس کا رب ہی جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرد جس عورت کو پسند کرتا ہے اسے کسی اور کے حوالے نہیں چھوڑتا، مطلب کسی اور دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، لیکن یہاں پر صبر اور اس کے بابا کے رشتے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کبھی کبھی مرد سے زیادہ بے بس اور مجبور انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کبھی کسی بیٹے کو ماں کے آگے جھکنا پڑتا ہے تو کبھی کسی بیٹے کو باپ کے آگے ہارنا پڑتا ہے، کسی بیٹی کو بھائی سے لڑنا پڑتا ہے تو کبھی کسی بیٹی کو ماں کے آگے گڑگڑانا پڑتا ہے، اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ محمد صاحب کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں گھر لے جانے کا کہا تو صبر اور خیرون شاہ محمد صاحب کو گھر لے کر آ گئے تھے۔ محمد صاحب نے صبر کو اپنے روم میں بلوایا۔ صبر روم میں آیا تو محمد صاحب نے کہا، جی بابا آپ نے مجھے بلوایا؟ تو محمد صاحب نے کہا، ہاں بیٹا صبر، ادھر آؤ اپنے بابا کے پاس، میری بات سنو۔ صبر باپ کے قریب جا کر ان کے پاؤں والی سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا
اور کہا، جی بابا، بیٹا صبر دیکھو، اب میری طبیعت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائے۔ باپ نے بیٹے کا پریشان چہرہ دیکھا تو محبت سے مسکرایا۔ صبر نے کہا، بابا دور جانے کی باتیں مت کیا کرو، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ بیٹا عمر تو میری ہو گئی ہے، بس دعا ہے اپنے بیٹوں کی شادیاں دیکھتا جاؤں، اور پھر موت بھی آ جائے تو خوشی خوشی اس دنیا کو رخصت کروں گا، مجھے کوئی غم بھی نہیں ہوگا، بس اپنے بچوں کی خوشی دیکھ لوں۔ صبر نے کہا، بابا اللہ آپ کو عمر بالخیر عطا کرے اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ صبر بیٹا، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جلدی سے شادی ہو جائے، تمہاری شادی دیکھ لوں، اس لیے میں نے آج ہی بلقیس بھابھی کی فیملی کو شادی کی تاریخ فکس کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ تو رات کو گھر میں ہی رہنا اور باہر مت جانا، اور رات کو اچھے سے تیار ہو کر سب سے ملنا۔ خاندان کا ڈیٹا: شاہ خاندان میں نوردین شاہ اور بشریٰ شاہ کے دو ہی بیٹے تھے، بڑے بیٹے زبیر شاہ اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد شاہ۔ محمد شاہ کی شادی ان کی چاچی کی بیٹی سے ہوئی تھی، ان کا نام تھا خیرون شاہ محمد شاہ، اور خیرون شاہ کے یہاں بھی دو بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹا صبر شاہ جو کہ اپنے باپ کے کاروبار کو بلندیوں پر پہنچا رہا تھا، جبکہ ان کا دوسرا بیٹا منیر شاہ جو کہ ابھی یونی میں پڑھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زبیر شاہ کی شادی ان کی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ زبیر شاہ اور بلقیس کے تین بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی نیہا شاہ جو کہ ایک نہایت ہی قابل ٹیچر تھی اسکول کی۔ زبیر شاہ کے انتقال کے بعد نیہا شاہ نے اپنے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ زبیر شاہ اور بلقیس شاہ کے دوسرے بیٹے کا نام حنان شاہ اور تیسرے بیٹے کا نام ہادی شاہ تھا۔ یہ دونوں ابھی اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حنان اور ہادی نیہا کی پیدائش کے 15 سال بعد اس دنیا میں آئے تھے۔ نیہا جاب کر کے اپنے گھر والوں کا اور خود کا گزارا کرتی تھی۔ بلقیس شاہ اور زبیر شاہ نے بہت بولا تھا، بیٹا نیہا شادی کر لو، اور لیکن باپ کے انتقال کے بعد گھر کو بھی دیکھنا تھا، اس لیے نیہا شاہ نے شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے عمر نکل گئی۔ زبیر شاہ کا اپنا کاروبار تھا، سب اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن زبیر شاہ کے پارٹنر نے زبیر شاہ کو دھوکہ دے دیا کاروبار میں، اور سارا کاروبار اپنے نام کر کے دوسرے ملک بھاگ گیا۔ یہی بات زبیر شاہ کو برداشت نہیں ہوئی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں چلے گئے۔ حال رات کو سب آئے۔ نیہا شاہ اپنے چاچا محمد شاہ صاحب سے بڑے ہی ادب احترام سے ملاقات کی، دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تاریخ فکس کر دی۔ مولوی کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا پروگرام شروع کیا، اور صبر شاہ محمد شاہ کو نیہا شاہ والد زبیر شاہ سے یہ نکاح قبول ہے، تین بار پوچھنے پر دونوں نے قبول ہے کہا۔ صبر کی فیملی میں نکاح کے بعد کچھ چھوٹی موٹی رسمیں ہوئی، اور پھر نیہا شاہ کو صبر شاہ کے روم میں چھوڑ دیا گیا۔ صبر کے والد نے روم ایسے پیارے پھولوں سے سجایا ہوا تھا کہ نیہا شاہ کو یہ سب دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے لیے یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ ہر طرف گلاب کے پھول تھے، گلاب کے پھولوں کی سارا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، ہر ایک چیز نیہا شاہ کو حسین و جمیل لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ نیہا شاہ کوئی شہزادی ہے۔ صبر کے والد نے بہت پیار سے گھر سجوایا تھا تو اچھا ہونا ہی تھا۔ صبر روم میں آیا تو نیہا شاہ کو دیکھ کر کہا، دیکھو لڑکی، وہ نہیں سوری دیکھو انٹی، آپ عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو کہ کیا بتاؤں، میں نے صرف اپنے باپ کی خاطر شادی کی ہے، تو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا اس رشتے کو لے کر، اور ہاں میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت بھی مت کرنا، اور یہ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں اور صوفے پر جا کر سو جاؤ، چینج کر کے جلدی نکلو یہاں سے۔ ہاں انٹی، مجھے آپ کو سرپرائز بھی دینا ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا، چلو یہ گھورنا بند کرو اور میرے سامنے سے جاؤ، تمہیں دیکھ کر پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ صبر کے دل میں نیہا شاہ کو لے کر کچھ نہ تھا، یہ بات تو سب کو پتہ تھی، لیکن وہ یہ سب کرے گا، نیہا شاہ کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ نیہا شاہ چینج کرنے کے لیے روم میں چلی گئی۔ اس وقت تو نیہا شاہ نے صبر کو کچھ نہ کہا، اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ کر۔ جیسے ہی چینجنگ روم میں گھسی تو پھوٹ کر رو دی۔
नेहा शाह के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। रो रो कर अपने बाबा को पुकारती पुकारती कह रही थी कि बाबा, क्यों आपने मुझे ऐसे लोगों में फंसा दिया? क्यों आपने मुझसे सबर से शादी करने का वादा लिया? क्यों बाबा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सबर ने नेहा शाह को इतना जलील किया था कि वो भी आज के दिन, ये दिन तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि इसका शौहर इससे बहुत सारा प्यार करे। बाबा देखो, आज मुझे मेरा शौहर भी कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह आप ही बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बोलूं, किससे कहूं, मेरी सुनेगा कौन? नेहा शाह काफ़ी देर तक अंदर ही रोती रही। फिर बाहर आई तो सबर अभी भी नेहा शाह का इंतज़ार कर रहा था। सबर ने कहा, क्या सो गई थी अंदर? सबर ने नेहा शाह के हाथ में कुछ पेपर दिए और कहा, अगर तलाक नहीं चाहिए तो अभी के अभी इस पर साइन करो, वरना मैं आज के आज अभी के अभी तुमको तलाक देता हूँ। ये सुनना ही था कि नेहा शाह ने कहा, नहीं सबर, मैं साइन करती हूँ, और कुछ नहीं कहा। नेहा के और कुछ ना बोलने पर सबर हैरान था। नेहा शाह ने देखा तो दूसरी शादी का इजाज़तनामा था। नेहा शाह के दिल में था कि अगर इस पर साइन नहीं करूंगी तो सबर मुझे तलाक दे देगा। तलाक मिलने के डर से नेहा शाह ने दिल बड़ा करके साइन कर दी। कहने को तो नेहा शाह सबर से 7 साल बड़ी थी, लेकिन लड़कों के आगे लड़कियां बच्ची ही लगती है, बल्कि ऐसा ही था। सबर के आगे नेहा शाह कोई छोटी बच्ची लगती थी, कोई प्यारी सी गुड़िया जिसकी बड़ी बड़ी पलकें, हुस्न भरी आंखें जिनका रंग नीला था, बाल भी गुड़िया की तरह ब्राउन। नेहा शाह का हुस्न ऐसा मालूम होता था कि आसमान से आई हुई परी लगती है, लेकिन सबर को इसकी उम्र का बड़ा होना ही बुरा लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे कि उम्र में 7 साल बड़ी लड़की से शादी कर ली। सबर शाह और नेहा शाह कोई बात नहीं करते थे एक दूसरे से। सबर हमेशा नेहा शाह से बेजारी का मुजाहरा करता था। एक दिन सबर की शादी का इरम को पता चला तो इरम का दिल इस बात से तो टूटा था कि सबर ने शादी का बताया भी नहीं, बल्कि शादी में बुलवाया भी नहीं। मैं तो सबर की बचपन की दोस्त थी, सबर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इरम शाहिद ने सबर शाह से कहा, सबर शाह, आपने मेरे साथ ना सिर्फ बेवफाई की बल्कि अपनी शादी के बाद भी मुझसे छुपाई। सबर ने इरम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इरम ने सबर से दोस्ती ही खत्म कर दी और सबर को भी कहा कि मैं अब आपसे शादी तो क्या दोस्ती भी नहीं रख सकती, तो प्लीज आप नेहा शाह को दिल से कबूल कर लो और मुझको तो भूल ही जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। और खुद भी जिंदगी में आगे बढ़ गई और सबर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सबर ने इरम को अपनी शादी के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि सबर को डर था कि इरम उससे दूर ना हो जाए, लेकिन सबर की किसी दोस्त ने इरम को सबर की शादी के बारे में बता दिया था। जिस दिन इरम के पास सबर आया कि मैं इरम तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इरम ने सबर को इस बात पर कहा कि मुझे किसी की दूसरी ख्वाहिश बनने का कोई शौक नहीं है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, तो अपनी बीवी को दिल से कबूल कर लो, क्योंकि मैं तो अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। सबर ने इरम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इरम ना मानी और सबर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, सबर से दूर हो गई। सबर के जिस दोस्त ने इरम को सबर के बारे में बताया था, उसने सबर की शादी किन हालातों में हुई सब कुछ बताया था। इरम को पता था जब तक मैं सबर की जिंदगी में रहूंगी, सबर नेहा शाह को कबूल नहीं करेगा, इसीलिए इरम ने सबर से सारे रिश्ते तोड़ दिए ताकि सबर नेहा शाह को दिल से कबूल कर ले। सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। सबर ऑफिस जा रहा था कि मोहम्मद शाह ने कहा, बेटा सबर, सबर मेरी बच्ची को भी स्कूल छोड़ते हुए निकल जाना। सबर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ाने की, घर में मेरी माँ के साथ काम में हाथ बटाए। सबर को मोहम्मद शाह ने गुस्से से कहा, बेटा घर में कुछ काम नहीं होता है और जो होता है वो मुलाजिम कर लेती है। अगर नेहा शाह को स्कूल का शौक है तो वो भले पढ़ाए, तुमको इसमें क्या मसला है? जैसा कि हमेशा की तरह सबर की मोहम्मद शाह के आगे ना चली थी और ना ही कभी चलेगी। मजबूरी में सबर को नेहा शाह को स्कूल लेकर ही जाना पड़ा। रात को जब सबर ऑफिस से घर आया तो किचन में हंसने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। सबर किचन में पहुंचा तो मुनीर और नेहा बातें कर रहे थे। सबर नेहा को हंसता हुआ देखा तो देखता ही रह गया
اور کافی حیران ہوا۔ کبھی بھی صبر نے نیہا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے حق کے لیے بھی وہ کچھ نہ بولی تھی۔ منیر نے صبر کو دیکھا تو بول پڑا، ارے صبر بھائی، آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا۔ صبر نے غصے سے کہا، یہ کوئی وقت ہوتا ہے باتیں کرنے کا، وہ بھی ایسے زور زور سے ہنستے ہوئے۔ یہ کہہ کر صبر غصے سے اپنے روم میں چلا گیا، لیکن روم میں جا کر نیہا کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ نیہا ابھی تک اوپر آئی کیوں نہیں، ابھی تک بھی منیر سے باتیں ہی کر رہی ہے کیا؟ چل جا کر پھر سے دیکھتا ہوں۔ صبر نے جیسے ہی نیچے جانے کے لیے روم کا دروازہ کھولا تو نیہا آ رہی تھی۔ صبر نیہا شاہ کو دیکھ کر ہڑبڑا گیا، نیہا کو شک نہ ہو اس لیے نیچے ہی اتر گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد صبر روم میں آیا تو نیہا شاہ کو صوفے پر سو گئی تھی۔ صبر نیہا شاہ کو دیکھتے ہوئے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، کافی دیر بیڈ پر بیٹھے نیہا شاہ کو دیکھتا رہا، پھر لائٹ بند کر کے سو گیا۔ نیہا شاہ کو گھر میں سب پسند کرتے تھے، نہیں پسند تھی تو صبر کو۔ نیہا صبر کا سب کام خود کرتی تھی، ملازموں سے نہیں کرواتی تھی، یہاں تک کہ صبر کا کھانا بھی نیہا خود ہی بناتی تھی۔ ناشتہ کرتے وقت صبر نے اپنے ملازم سے کہا، آج مجھے چکن منچورین کھانا ہے، رات تک بنا کر رکھنا، میں آفس سے آ کر کھاؤں گا۔ رات ہونے سے پہلے ہی نیہا نے صبر کے لیے چکن منچورین بنا رکھا تھا اور کام والی کو منع کر رکھا تھا کہ صبر کو پتہ نہ چلے کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ جب رات کو سب مل کر کھانا کھا رہے تھے تو بے خیالی میں صبر کے منہ سے نکلا، انٹی آج تو آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ نیہا نے ملازمہ کو منع کیا تھا، لیکن باقی گھر والوں کو تو پتا تھا کہ کھانا ملازمہ نے نہیں نیہا نے بنایا ہے۔ محمد شاہ نے کہا، اچھا کیوں نہ ہو، میری بچی نے جو بنایا ہے۔ صبر یہ سن کر حیران ہو گیا کہ کھانا تو میں نے انٹی کو بنانے کا کہا تھا، تو اس نے کیوں بنایا؟ صبر باپ کے سامنے کچھ نہ بولا اور کھانا کھاتے ہی اپنے روم میں چلا گیا۔ نیہا روم میں آئی تو صبر نے کہا، سنو میں آپ کو کچھ نہیں بولتا تو آپ اپنی مرضی کرو گی، میں نے آپ کو تو نہیں بولا تھا نا کھانا بنانے کے لیے، تو پھر آپ نے کیوں کھانا بنایا؟ وہ میرا دل ہوا تو میں نے بنا دیا۔ اچھا تو میڈم کا کچھ بھی کرنے کا دل ہوگا تو میڈم کر لے گی۔ نیہا شاہ نے صبر کو جوابی کہا، نہیں لیکن ہاں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ہاں آپ کا ہر کام کروں گی۔ بیوی میں نے کب آپ کو قبول کیا؟ میں نے کب کہا آپ میری بیوی ہو؟ میں نے کب آپ کو آپ کا حق دیا؟ بتاؤ، میں اس رشتے کو اپنے باپ کی وجہ سے چپ چاپ سہ رہا ہوں، ورنہ اس رات کو ہی میں آپ کو جانے دیتا اپنی زندگی سے، مجبوری سے یہ رشتہ نبھا رہا ہوں۔ آپ مجھ سے پتا ہے عمر میں کتنے سال بڑی ہو؟ پورے 7 سال۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے سے 7 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی، بلکہ اب یہ سب بھی کر رہی ہو۔ صبر کی ساری باتیں نیہا کو ناگوارا محسوس ہوئی۔ نیہا غور غور سے صبر کی ساری باتیں سن رہی تھی اور آنسو اپنے گلے میں اتار رہی تھی۔ نیہا نے صبر کو جوابی ایک الفاظ نہ کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اگلی صبح صبر نے دیکھا کہ نیہا اس کے کپڑے نکال کر استری کر رہی ہے۔ صبر نے اس کو منع بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ صبر کا کام کرتی تھی۔ صبر نے نیہا کے ہاتھ سے اپنا شرٹ کھینچا تو استری نیہا کے پاؤں پر جا گری۔ یہ تو نیہا کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی کہ صبر جلدی سے نیہا کے پاس دوڑ کر آیا اور کہا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ نیہا نے صبر کو کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں سے گرم گرم لال لال خون بھرے آنسو گر رہے تھے۔ نیہا غور غور سے صبر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر صبر نے نیہا سے کہا، یہ کیسے ہوا؟ کچھ بولو گی یا بس ہمیشہ کی طرح گونگی بنی رہو گی؟ تو نیہا نے درد بھرے لہجے میں کہا، آپ نے شرٹ لیا نا تو استری میرے پاؤں پر آ گری۔ صبر کا تو منہ کھلا ہی رہ گیا۔ صبر نے کہا، میں نے جان بوجھ کر استری نہیں گرائی، خود بخود گر گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ نیہا نے بامشکل کہا، ہاں۔ استری گرم تھی اور وزندار ہونے کی وجہ سے نیہا کے پاؤں میں سوجن کے ساتھ ساتھ پاؤں جل گیا تھا۔ بے شک ہم کسی کو اگر پسند نہیں کرتے تو ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی بے قصور کو تکلیف ہو۔ صبر جلدی سے نیہا کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں پر نیہا کے پاؤں کا علاج ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا ہڈی کریک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نیہا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا۔ صبر جب روم میں آیا تو ایک لیڈی ڈاکٹر نیہا کا علاج کر رہی تھی، نیہا کو دوائی دے رہی تھی کہ اتنے میں صبر نے کہا، ڈاکٹر نیہا کا پاؤں کیسا ہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صبر دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنے میں ایک وارڈ بوائے آیا۔ ڈاکٹر ریلم
کے پاس اور کہا ڈاکٹر ارم آپ کو ڈاکٹر راحت بلا رہے ہیں۔ ارم نے ایک نظر صبر کو دیکھا اور بولا کافی ٹھیک ہے لیکن ان کا آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا اور ہاں کل تک گھر جا سکتی ہیں آپ نیہا۔ ڈاکٹر ارم یہ بولتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ صبر ارم کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ارم کے والد کو خواب تھا کہ ان کی بیٹی ایک ڈاکٹر بنے اور ارم نے ڈاکٹر بن کے اپنے والد کا خواب پورا کر دیا۔ ڈاکٹر راحت خان ڈاکٹر ارم کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر ارم کا رشتہ بھیجا تو ارم کے گھر والوں نے اس رشتے کو کافی پسند کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارم اور راحت خان کی بھی شادی ہو گئی۔ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں اپنے کام کے ساتھ۔ صبر نیہا کو گھر لے آیا۔ صبر نیہا کا بہت دھیان رکھتا تھا جس کی وجہ سے نیہا کا پاؤں بھی جلدی ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن نیہا نماز پڑھ رہی تھی تو صبر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا نیہا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ نیہا نے جوابی مسکرا کر کہا جی۔ صبر کا چہرہ اتنا پرسکون اور شانت تھا کہ نیہا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ صبر نیہا کا سکون سا چہرہ دیکھ کر کہا نیہا آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ نیہا نے نظر اٹھا کر صبر کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا نہیں تو ایسا نہیں ہے، میں تو آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ ہی مجھ سے ناراض رہتے ہو تو آپ کا فرض نہیں ہے اپنے ناراض شوہر کو منایا جائے؟ صبر کے چہرے پر ایک نئی آغاز کی مسکراہٹ تھی۔ ہاں فرض تو ہے لیکن ناراضگی کی وجہ بہت مختلف ہے۔ نیہا آپ کو پتا ہے میں کسی کو پسند کرتا تھا۔ بابا نے آپ سے شادی زبردستی کروا دی اور ایک آپ عمر میں 7 سال بڑی ہو۔ خاندان، دوست، رشتہ دار سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ ایسی مجبوری آ گئی کہ اتنی بڑی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں چاہ کر بھی آپ سے دل سے رشتہ نہیں بنا پایا تھا لیکن اب مجھے ایک موقع مل سکتا ہے۔ میں اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہوں۔ نیہا شاہ نے کہا ہاں ہمارا معاشرے میں بھلے لڑکیوں کی عمر نکل جائے لیکن لڑکے بڑی عمر کی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے کہ معاشرہ کیا بولے گا، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو رخصت ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ افسوس۔ صبر نیہا شاہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ پھر صبر نے کہا مجھے ایک موقع دے دو۔ نیہا نے صبر کو جوابی کہا ایک وعدہ کریں۔ ویسے تو میں آپ کو موقع نہیں دے سکتی، آپ کی وجہ سے میرا دل بہت ٹوٹا ہے، بہت دکھ ہوا ہے۔ میری تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میں نے تو اپنے بابا کی خاطر آپ سے شادی کی ورنہ میرا آپ سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہ تھا۔ میں خود بھی مجبور تھی، میں صرف اور صرف اپنے مرحوم بابا کے آگے مجبور تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے اور چاچا جان سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے چاچا کے گھر کی بہو بنایا جائے۔ بابا کی آخری خواہش یہی تھی ہم سب سے، جس کی وجہ سے چاچا نے میری شادی آپ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیہا شاہ نے صبر سے کہا آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ نیہا شاہ نے کبرٹ میں سے ایک پیپر نکالا اور کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں دوسری شادی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دھمکی دیں گے۔ صبر نے ایک سکون کی نظر نیہا پر ڈالی اور کہا ہاں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا اور صبر آپ مجھے بڑی عمر کا بھی تانا نہیں دیں گے۔ صبر نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں آپ سے نہیں دوں گا تانا۔ صبر نے نیہا کی گود میں سر رکھا۔ نیہا مسکرا کے صبر کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ صبر نے کہا ویسے تم مجھ سے بڑی ہو لیکن کتنی چوئی موئی سی لگتی ہو۔ نیہا نے صبر سے جوابی کہا ہاں اور اس چوئی موئی کو بائٹ بھی کرنا آتا ہے۔ اچھا جی۔ نیہا نے صبر کی گردن پر ایک زوردار چک کیا۔ صبر کو ایک پیاری سی میٹھی سی جلن ہوئی۔ نیہا نے جوابی کہا بچہ بس اتنا سہ سکے۔ نیہا مسکرا گئی۔ صبر نے نیہا کے گلابی ملائم ہونٹوں پر کٹ کیا تو نیہا کی سسکی کی پیاری سی آواز آئی۔ دونوں ایک دوسرے کے اندر گم ہو گئے۔ صبر نیہا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد نیہا کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ نیہا نے پورے روم کو پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور صبر جب آفس سے آیا تو روم دیکھ کر حیران ہوا اور کہا آج کچھ خاص ہے کیا بیگم؟ نیہا شاہ نے کہا بہت خاص۔ نیہا نے صبر کے ہاتھوں میں ایک صبر نے اس باکس کو کھولا تو اس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے تھے۔ یہ دیکھ کر صبر سمجھ گیا۔ صبر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ صبر نے نیہا کو گود میں اٹھا کر گول گول گھما رہا تھا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ دونوں نے شکر ادا کیا۔ میں پاپا بننے والا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔
پھر نیہا کو پیار کرتے ہوئے اتارا اور کہا آپ کا بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازنے کے لیے۔ کچھ ٹائم بعد صبر کے گھر میں بیٹی ہوئی۔ صبر تو بیٹی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ صبر اور نیہا کے رشتے میں پیار اور محبت بڑھ گئی۔ نیہا کے رحم دلی، عاجزی، خوش اخلاقی، محبت بری عادتوں کی وجہ سے صبر نے نیہا کو دل سے قبول کر لیا۔